القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان، یہ باب اذان کے بیان میں۔ اس سے قبل صاحب کتاب نے نماز کے اوقات کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے نماز کے لیے اعلان کا طریقہ جو شریعت کے اندر مقرر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں لوگ نماز جماعت کے ساتھ یہ اندازے سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہوتی تھی کہ وہ علامت ظاہر ہو تو لوگ آئیں مسجد میں اور اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان گفتگو چل پڑی کہ کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ جس سے سب لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو کر آسانی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے، بعض نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح شنکھ بجایا جائے، بعض نے آگ جلانے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب وقت ہو جائے تو کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے جو نماز کے لیے اعلان کر دیا کرے۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جا کر بستی کے اندر اعلان کر دیا کرے۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص دوہرے کپڑے پہن کر اترا ہے اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر اذان کی وہ کلمات کہے جو اس وقت مروج ہیں۔ جب یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خواب برحق ہے، لہٰذا تم ان کلمات کو حضرت بلال کو سکھاؤ، اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہے اور خوبصورت بھی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینی شروع کی اور اس طرح یہ اذان شریعت کا حصہ بن گیا۔ لغت کے اندر اذان کے معنی آتے ہیں اعلان کرنا، اور شریعت میں اذان کہتے ہیں نماز کے وقت کی مخصوص الفاظ کے ذریعے اطلاع دینا۔ اذان یہ سنت مؤکدہ ہے اور اسلام کے شعار میں سے ہے۔ کہہ رہے کہ سن الاذان والاقامۃ سنۃ مؤکدۃ للفرائض ولو منفردا۔ شریعت کے اندر اذان اور اقامت کو سنت قرار دیا گیا ہے، سنت مؤکدہ کے طور پر فرض نمازوں کے لیے، ولو منفرداً اگرچہ آدمی فرض نماز کو تنے تنہا پڑھ رہا ہو، اداءً و قضاءً، اداءً او قضاءً، خواہ وہ ان فرض نمازوں کو ادا کر رہا ہو یا فرض نماز کی قضا کر رہا ہو، سفراً او حضراً، خواہ وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، للرجال، اور یہ سب مردوں کے لیے ہے، وکرہ للنساء، اور اذان اور اقامت یہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ تو چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات معلوم ہوئی کہ اذان یہ شریعت کے اندر سنت مؤکدہ ہے، اور چاہے آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا تنے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، خواہ آدمی وقت کے اندر نماز ادا کر رہا ہو یا وقت گزر جانے کے بعد فرض نماز کی قضا کر رہا ہو، خواہ آدمی اپنے مقام میں فرض نماز ادا کر رہا ہو یا حالت سفر کے اندر فرض نماز ادا کر رہا ہو، ان تمام شکلوں کے اندر مردوں کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ دونوں مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔
کہہ رہے بھائی کبر فی اولہ اربعن، اذان کی کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگی، طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے بھائی کبر فی اولہ اربعن، اذان کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے فی اولہ اس کے شروع میں اربعن 4 مرتبہ، ویثنی تکبیر آخرہ اور 2 مرتبہ کہے اس کی اخیر کی تکبیر، کباقی الفاظہ اور اس کے باقی الفاظ کی طرح۔ تو اذان کے کلمات کی تفصیل ہم تو سب جانتے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اذان کے کلمات کی تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور آخر میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور باقی جو کلمات ہیں جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، ان کو 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ ولا ترجیح فی الشہادتین، کہہ رہے ہیں اور ترجیح نہیں ہے شہادتین میں۔ ترجیح یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو آہستہ کہنے کے بعد دوبارہ زور سے کہنا۔ تو ہمارے نزدیک اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجیح کو سنت کہتے ہیں۔ ولا ترجیح فی الشہادتین، اور شہادتین میں ہمارے نزدیک ترجیح نہیں ہے۔ والاقامۃ مثلہ، اور اقامت کے کلمات اذان کے کلمات ہی کی طرح ہیں، جزوی فرق ہے تھوڑا سا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ اچھا، تو اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اذان کی کلمات کی طرح تھوڑا سا جزوی فرق ہے، جس میں سے ایک ہے کہ قد قامت الصلاۃ بھی کہا جائے گا اذان کے اندر، اقامت کے کلمات کے اندر۔ اب جو اذان کے کلمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ 4 نمازوں کے لیے تو برابر ہے۔ فجر کی نماز میں ایک کلمے کا اور اضافہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مرتين، اور اضافہ کرے گا فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا، اور الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہے گا۔ وبعد فلاح الاقامت قد قامت الصلاۃ مرتين، اور اقامت کے کلمات میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرے گا 2 مرتبہ۔ ويتمهل في الاذان ويسرع في الاقامت، کہہ رہے کہ اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کے کرے۔ یہ یتمہل باب تفعول سے ہے، اور تمہل فی العمل کے معنی آتے ہیں کام کو اطمینان سے کرنا، عجلت نہ کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اذان کے کلمات کو مؤذن یہ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے گا۔ وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ، اور اقامت کے کلمات کو کہتے وقت جلدی کرے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يُجْزِئُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ، اور کافی نہیں ہے اذان فارسی میں پڑھنا اگرچہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اذان ہے فی الازہری ظاہر روایت میں۔ تو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر، خواہ فارسی زبان ہو یا اردو زبان ہو، اس میں اذان دینا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ سننے والے یہ جانتے ہوں کہ جو کلمات کہے جا رہے ہیں یہ اذان کے کلمات ہیں، ظاہر روایت میں یہی ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا، مؤذن یعنی اذان دینے والے کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ کہہ رہے مستحب ان یکون المؤذن صالحا، کہ مؤذن یعنی اذان دینے والا یہ نیک آدمی ہو، نیک صالح ہو، عالما بالسنت واوقات الصلاۃ، یہ اذان سے متعلقہ سنتوں کا جاننے والا ہو اور نماز کے اوقات کو بھی جاننے والا ہو۔ تو یہ صفات مؤذن کے اندر ہونی چاہیے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر جو مؤذن رکھے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر اعتبار سے معذور ہوتے ہیں. ان کو نہ تو اذان سے متعلق اور سنتوں کا علم ہوتا ہے، نہ ان کو نماز کے اوقات کا صحیح سے پتہ ہوتا ہے، اور نہ ان کے اذان کے کلمات درست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح مؤذن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلی وضوء، اور یہ کہ مؤذن وضو کے ساتھ مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دے، الا ان یکون راکبا، مگر یہ کہ وہ سوار ہو. تو اذان کے لیے مستحب ہے کہ باوضو اذان دیا جائے، قبلے کی طرف رخ ہو کر اذان دیا جائے. اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہو اور گھوڑے یا اونٹ پر مثال کے طور پر سوار ہو اور چلتے ہوئے اذان دے تو ایسا اس طور پر اذان دینا، یعنی سواری پر اذان دینا بھی درست ہے. آج کے ہمارے زمانے میں اگر آدمی کار پر چلتے ہوئے اذان دے دے تو بھی اذان اس کی درست ہو جائے گا، ریل گاڑی پر جاتے ہوئے اذان دے دے تو بھی اس کی اذان درست ہو جائے گی. لیکن اقامت کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر اتر کر کہی جائے. وَأَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور ایک مؤذن اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال دے. تو سبابہ کی جو انگلیاں ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، اور اس کے بعد سبابہ کی جو دونوں انگلیاں ہیں، یہ ان کو جو ہے آدمی کان کے اندر ڈال لے. وَأَن يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلَاةِ وَيَسَارًا بِالْفَلَاحِ، اور یہ کہ مؤذن اپنے چہرے کو گھمائے داہنی جانب حی علی الصلاۃ کہتے وقت اور بائیں جانب حی علی الفلاح کہتے وقت. تو یہ بھی مستحب ہے. اور اس کا اصل تو مقصد یہ تھا کہ ہر جہت یعنی دائیں اور بائیں جانب کے جو لوگ ہیں ان تک جو ہے اذان کے کلمات پہنچ جائیں، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر مائک وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور اذان کی جب کلمات اگر ایک ہی طرف یعنی قبلہ رخ ہو کر کہے جائیں گے تو صرف جو ہے سامنے والوں کو ہی مکمل آواز پہنچے گی. لیکن چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے اگر آدمی مائک کے اندر بھی اذان دے رہا ہو تو داہنے اور بائیں جانب اپنے چہرے کو گھمائے گا ان کلمات کے کہتے وقت. وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، کہہ رہے ہیں کہ اور گھوم جائے اذان دینے کی جگہ میں. یستدیرو یہ اس کے معنی آتے ہیں گھومنا، اور صومع اس کے لفظی معنی آتے ہیں وہ کمرہ، وہ کوٹھڑی جس میں راہب رہا کرتے تھے. راہب یہ عیسائیوں کے جو امام ہوتے ہیں، یعنی جو ان کی ہمارے جیسے ہمارے امام جو ہوتے ہیں مسجد کے اندر رہتے ہیں، تو عیسائیوں کے جو امام ہوتے ہیں عبادت کرنے والے عابد وہ گرجا کے اندر رہتے تھے. تو جس کوٹھری کے اندر وہ لوگ رہتے تھے اس کو صومعہ کہا جاتا تھا، اس کی جمع آتی ہے صوامع. یہاں اس سے مراد وہ کمرہ ہے، وہ جگہ ہے جو اذان دینے کے لیے بنائی جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، اور مؤذن گھوم جائے اذان دینے کی جگہ میں. تو مطلب یہ ہے کہ مؤذن جہاں کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہو، اگر ضرورت ہو تو وہ گھوم جائے، اور اگر ضرورت ہو تو منہ کو باہر نکال کر اذان دے، تاکہ اذان کا مقصد یعنی بات سب تک پہنچ جائے، یہ ثابت ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے. وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ، اور فصل کرے اذان اور اقامت کے درمیان بقدر اتنا کہ ما يحضر الملازمون للصلاة، کہ حاضر ہو جائیں
نماز کی پابندی کرنے والے مع مراعات الوقت المستحب، وقت مستحب کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اذان کہنے کے فوراً بعد جو ہے اقامت کر کے نماز نہیں کھڑی کرنی چاہیے، بلکہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے کہ جو شخص اذان شروع ہونے سے پہلے کھانا کھا رہا ہو یا استنجے کے لیے گیا ہو، وہ فارغ ہو کر وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد بآسانی مسجد میں آ سکے۔ تو ہمارے ہندوستان کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے 15 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ وقت رکھا جاتا ہے۔ وفی المغرب بسکتۃ قدر قراءۃ 3 آیات قصار او 3 خطوات، اور مغرب میں ایک سکتہ کے برابر، بسکتۃ ایک سکتے کے برابر، اسی سے بدل ہے، قدر قراءۃ 3 آیات قصار، ایک سکتہ کتنا ہوگا؟ جو کہ 3 چھوٹی آیتوں کے پڑھنے، او 3 خطوات یا 3 قدم چلنے کی مقدار ہو۔ تو جو 4 نمازیں ہیں اس میں تو مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جائے کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوں آرام سے جو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ لیکن مغرب کے اندر جو ہے تعجیل بہتر ہے۔ پھر مغرب کے اندر کتنا جو وقفہ رکھا جائے گا؟ کہہ رہے کہ اتنا وقفہ رکھا جائے گا جس میں 3 چھوٹی آیتیں یا 1 لمبی آیت پڑھی جا سکے، یعنی بہت کم فاصلہ رکھا جائے گا، اس لیے کہ مغرب کی نماز میں تعجیل بہتر ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو مغرب کی اذان اور جماعت میں 10 سے 15 منٹ کے بقدر فصل کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے تاکہ سب کو جماعت کے ساتھ نماز مل جائے۔ وَيُثَوِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْأَذَانِ الصَّلَاةَ يَا مُصَلِّينَ، کہنے کہ اور تصویب کرے، باب تفعیل سے ثوب یثوب، تصویب کہتے ہیں اذان کے بعد اذان کے بعد نماز کے لیے بلانا۔ تو کہہ رہے کہ اور تصویب کرے، جیسے کہ مؤذن کا قول اذان کے بعد الصلاۃ یا مصلین، نماز تیار ہے اے نماز پڑھنے والوں۔ تو اذان کے بعد اذان کے لیے بلانا، خواہ عربی زبان میں آدمی بولا ہے یا اردو میں، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی چلیے نماز کا وقت ہو گیا، نماز تیار ہے، تو ایسا کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ ابتداء اسلام میں یہ ممنوع تھا، اس لیے کہ اذان کو اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بلانے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ سستی آ گئی ہے، خاص طور پر ہمارے مدارس کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں نماز کے، یعنی ایسا ان کا نظام ہوتا ہے قیلولہ کر رہے ہیں یا فجر کے وقت سو رہے ہیں، تو اس وقت اگر بار بار نہ اٹھایا جائے، صرف اذان پہ اکتفا کر دیا جائے تو پھر جو ہے نماز ہی چھوٹ جائے گی، اس لیے تصویب یعنی اذان کے بعد دوبارہ ان کو نماز کے لیے بلایا جائے گا۔ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ، اور مکروہ ہے گا کر اذان پڑھنا۔ تلحین یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں کہ گا کر اذان دینا، یعنی سر پیدا کر کے دھن بنا کے اذان دینا۔ اور مراد یہاں یہ ہے کہ اذان کو گانے کی طرز پر پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ حسن صوت مقصود ہے مگر گانے کے طرز پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سب مکروہات اذان ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ گا کر اذان نہیں دینا چاہیے۔ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ، اور اسی طرح مکروہ ہے بے وضو آدمی کا تکبیر کہنا اور اس کا اذان پڑھنا۔ تو بے وضو آدمی اذان دے سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، مگر مکروہ ہے۔ وَأَذَانُ الْجُنُبِ، اور جنوبی آدمی کا اذان دینا مکروہ ہے۔ جنوبی آدمی بھی اذان دے سکتا ہے لیکن اقامت نہیں کہے گا وہ۔ وَصَبِيٌّ لَا يَعْقِلُ، اور اسی طرح ایسے بچے کا اذان کہنا مکروہ ہے جس کو عقل و سمجھ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچہ عاقل ہو، سمجھدار ہو تو اذان دے سکتا ہے۔ وَمَجْنُونٍ، اسی طرح پاگل آدمی کا اذان دینا مکروہ ہے۔ وَسَكْرَانٍ، اور وہ آدمی جو نشے کی حالت میں ہو اس کا بھی اذان دینا مکروہ ہے۔ وَامْرَأَةٍ، اور عورت کا اذان دینا مکروہ ہے۔ وَفَاسِقٍ، اور فاسق کا اذان دینا مکروہ ہے۔ وَقَاعِدٍ، اور بیٹھ کر اذان دینا یہ بھی مکروہ ہے۔
والکلام فی خلال الاذان، اور اسی طرح مکروہ ہے اذان کے درمیان بات چیت کرنا، وفی الاقامتی، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اقامت کے درمیان بات چیت کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ویستحب اعادتہ، اور مستحب ہے اس کا اعادہ کرنا، دون الاقامتی، نہ کہ اقامت کا۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان یہ بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر اذان کو اور اگر لوٹانا ہے یعنی اگر بات چیت کر لیا تو اعادہ کس کا کیا جائے گا؟ اذان کا کیا جا سکتا ہے، اقامت کا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ان تمام چیزوں میں کہ اذان کا اعادہ یہ کیا جا سکتا ہے مگر اقامت کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اذان کا اعادہ یہ ثابت ہے، اقامت کا اعادہ یہ ثابت نہیں ہے۔ وَيُكْرَهَانِ، اور مکروہ ہے اذان اور اقامت لِظُهْرِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ، شہر میں جمعے کے دن ظہر کے لیے۔ ایک آدمی ہے اس کی جمعے کے دن ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ اذان دے کر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہہ رہے وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، فوت شدہ نماز کے لیے اذان دی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی۔ وَكَذَا لِأُولَى الْفَوَائِتِ، اسی طرح وہ نمازیں جو پہلے فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی اذان و اقامت کہی جائے گی۔ وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ فِي الْمَوَاقِعِ، اور مکروہ ہے اذان اقامت کا ترک کرنا، نہ کہ اذان کا، باقی فوت شدہ نمازوں میں، ان اتحد مجلس القضاء، اگر قضا کی مجلس متحد ہو۔ تو دو مسئلے بیان کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 5 نمازیں کسی کی قضا ہو گئی تو ان 5 نمازوں کے لیے اذان و اقامت دونوں کہی جائے گی۔ ہاں اگر ایک ہی ساتھ آدمی ادا کر رہا ہے تو اذان ایک مرتبہ کہہ لے اور باقی میں اقامت کہہ کے نماز پڑھ لے، اور اگر چاہے تو 5 میں اذان و اقامت دونوں کا جو ہے ادا کرے۔ لیکن دونوں کو اگر چھوڑ دے، اذان کو بھی چھوڑ دے اقامت کو بھی چھوڑ دے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کہہ رہے وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونُ مِنْهُ أَمْسَكَ وَقَالَ مِثْلَهُ، جب آدمی سنے مسنون اذان کو، امسکا تو رک جائے، وقال مثلہ، اور مؤذن کے مثل کلمات کہے، یعنی اذان کا جواب دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہہ رہے کہ وہ حوقل فی الحی علتین، حی علتین یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ کلمات جب مؤذن کہے تو اس کا جواب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے نہیں دے، بلکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے اس کا جواب دے۔ وقال صدقت وبررت او ما شاء اللہ عند قول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم، اور جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس وقت صدقت اور بررت یا ما شاء اللہ یہ کہے۔ تو اذان کی کلمات کا جواب، اذان کا جواب دینا بہت آسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہ جواب میں نہ دے، بلکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور فجر کی نماز میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہے تو صدقت وبررت یا ما شاء اللہ سے اس کا جواب دے۔ ثم دعا بالوسیلۃ، پھر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی دعا کرے، فیقول، چنانچہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا پڑھے۔